بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کیا عجیب منظر دیکھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور روحانی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ان کی زندگی میں یہ واقعہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ یہی سے انہیں نبوت عطا ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور کے قریب پہنچے۔ رات کا وقت تھا اور راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے انہیں ایک روشنی نظر آئی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لے آؤں یا اس آگ کا کوئی انگار لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا۔ یہ وحی کا پہلا موقع تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، بس تم اپنے جوتے اتار دے، یقیناً تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا کیے تاکہ وہ فرعون اور بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کا یقین دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی عصا کو زمین پر پھینکے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو لاٹھی ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لو، اور جب انہوں نے پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ ید ویدا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کرے، اور جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید اور چمکتا ہوا تھا، بغیر کسی بیماری کے۔ جب دوبارہ ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ قرآن کے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میرے آیات کے ساتھ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تجربہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور مقدس واقعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ مدین پہنچے تھے۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین جا رہے تھے تو انہوں نے ایک کنویں پر چند لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ کنویں پر کئی چرواہے موجود تھے اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پیچھے رہ جاتی تھیں اور انہیں پانی حاصل کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چرواہوں سے کہا کہ وہ اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹائے تاکہ یہ لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو پانی پلا سکے۔ چرواہوں کے پیچھے ہٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب اپنے گھر واپس آئی تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک اجنبی شخص نے ان کی مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ اس شخص کو گھر بلائے تاکہ وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے اور اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آئے اور وہاں ان کا تعارف ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات اور مصر سے فرار ہونے کی داستان بیان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر انہیں امان اور سکون دیا۔ بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش کی۔
اور ان سے کہا کہ وہ 8 یا 10 سال تک ان کے ساتھ رہ کر کام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت سپورہ سے نکاح کیا۔ انہوں نے کئی سال تک مدین میں قیام کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حلیم طبیعت، خدمت گزاری اور حق کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی مثال ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ مشکلات میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اللہ ان کی مدد اور نصرت کا انتظام کرتا ہے۔ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ تمام آنے والے تاریخی واقعات اور ویڈیوز آپ کو وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔